اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے، کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ۔ کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی، بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اکیلا ہے۔ جس طرح اللہ اکیلا اپنی ذات میں، اسی طرح اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ نفع و نقصان تنہا اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت تنہا اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ خالص خدائی اختیار ہے۔ کوئی اس کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کے قلم کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دہریہ ہنسا اور اس نے تمام مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حاضرین، ہم سمجھتے تھے کہ کسی عقل مند کو آپ ہمارے مقابلے میں لائے ہیں، ارے اس بے وقوف و پاگل کو ہمارے مقابلے میں لے آئے۔ ارے حاضرین کرام، کہیں درخت آپ سے آپ تختے بنتے ہیں، اور کہیں تختے آپ سے آپ کشتی بنتے ہیں، اور کہیں کشتیاں بغیر ملا اور چپو اور پتوار کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلتی ہیں۔ ارے امام صاحب، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مناظرے کے دباؤ کی وجہ سے آپ کے دماغ کی چولیں ہل گئی ہیں اور آپ پاگل ہو گئے ہیں اور آپ پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ امام صاحب مسکرائے اور فرمایا، یہی آدمی کی کمزوری ہے، یہی آدمی کی کمزوری ہے کہ دوسروں کا تنکا نظر آ جاتا ہے اور اپنا شہتیر نظر نہیں آتا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بندہ نواز اگر اتنی بات کہنے سے میں پاگل ہو گیا کہ چند درخت آپ سے آپ تختے بن گئے، اور چند تختے آپ سے آپ کشتی بن گئے، اور چند کشتیاں آپ سے آپ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گئی، اگر اتنا کہنے سے میں پاگل ہو گیا تو آپ کتنے بڑے پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات آپ سے آپ وجود میں آ گئی، یہ سورج آپ سے آپ دہکنے لگا، یہ چاند آپ سے آپ چمکنے لگا، یہ ستارے آپ سے آپ جھلملانے لگے، یہ دریا آنکھیں کھول کر آپ سے آپ بہنے لگے۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ یہ جو بیج آپ ڈالتے ہیں زمین کے اندر، اس بیج سے اخوا آپ نکالتے ہیں یا اللہ نکالتا ہے؟ روس اور امریکہ کو اندر سے انجیکشن لگاتے ہیں جس سے اخوا نکلتا ہے۔ کاشتکار کا تو کام پورا ہو گیا کہ اس نے بیج ڈال دیا، اب زمین کی تہ کے اندر اور تاریکیوں میں قدرت اپنا عمل کرتی۔ افرأیتم ما تحرثون، قدرت کے اسباق ہیں جن کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، ایک ایک دانہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے۔ آنکھیں ہو تو وہ کون سا ذرہ ہے جو اے دوست آپ اپنی جگہ انجمن ناز نہیں ہے۔ تو افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم کھیتی کرتے ہو، یہ کھیتی تم کرتے ہو یا اس سے اخوا ہم نکالتے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی جو آپ پیتے ہیں آسمان سے اس کو ہم برساتے ہیں یا آپ برساتے؟ معلوم ہے جو پانی برستا ہے سمندر کی موجوں سے بھاپ اوپر اٹھتی ہے، اس کے مانسون بنتے ہیں اور وہی برس جاتے ہیں۔ سمندر میں پانی بھی ہوتا ہے، نمک بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پانی بھی اوپر اٹھے اور نمک بھی اوپر اٹھے، کیونکہ جیسے وزنی چیز نمک ہے ویسے ہی وزنی چیز پانی ہے۔ کون چھلنی ہے جو پانی کو چھان دیتی ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے اور پانی اوپر چلا جاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی چھلنی ہے؟ اگر نمک کے ساتھ پانی برس جائے تو پورا روئے زمین بنجر ہو جائے اور کہیں ہریالی کا نام و نشان نظر نہ آئے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو تم پانی پیتے ہو اس پر غور کرو، یہ پانی ہم ہیں برسانے والے یا تم نے اس کے برسانے کا انتظام کیا ہے؟ تم نے چھلنی سے اس کو چھانا ہے، تم نے مانسون اوپر اٹھایا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ آگ جو درختوں کی لکڑی سے نکلتی ہے شعلے، کوئی سمجھ سکتا تھا کہ جس لکڑی سے ہری پتیاں نکلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، اس کے ریشوں میں شعلے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ یہ پوروا و پچھوا ہوا کون چلاتا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ گرمی کے بعد برسات اور برسات کے بعد سردی، یہ موسموں کو کون تبدیل کرتا ہے؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ شبنم کے قطرے جب اروی کے پتے پہ پڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرے طباق کے اندر موتی جڑ دیے گئے۔ یہ موتی سے پتوں کی جیب کس نے بھر دی؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب؟ یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آفتاب؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی بلکہ اس کا بنانے والا۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میاں چند درخت کے آپ سے آپ تختے بننے پر تم کہتے ہو جو یہ خبر دے رہا وہ دیوانہ ہو گیا، اور چند تختے کشتی بن گئے اس پہ کہتے ہو کہ جو خبر دے رہا دیوانہ ہو گیا۔ تم کتنے بڑے پاگل اور دیوانے ہو؟ رفو تو کیجئے پہلے خود اپنے دامن کو، ہمارا کیا کی گریباں سیاہ سیاہ نسیا۔ بس ایک ہی بات تھی، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے، منہ جھکا لیا پھر جواب نہیں بن پایا۔ تو دوستو یہ حقیقت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کس طرح پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے پتے اور شہتوت کے پھل سے اللہ کو پہچانا، کہ شہتوت کا پتا اور شہتوت کا پھل یہ جنگلوں کے اندر بعض جگہ خضرا ہوتا ہے، آپ سے آپ اگ جاتا ہے، اس کی زیادہ جنگلوں میں کھیتی نہیں کی جاتی۔ آپ اپنے کھیتوں میں تو کھیتی کرتے ہیں لیکن جنگلوں میں یہ آپ سے آپ اگتا ہے۔ تو شہتوت کے پتے اور شہتوت کے پھل کو بکری کھاتی ہے، اور بکری کے پیٹ میں جا کر یہ پتا اور یہ پھل میگنی بن کر اس کے پیٹ سے نکل جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں، حقیر چیز۔ اسی پتے اور اسی پھل کو ہرن کھاتا ہے، اور یہ پتا اس کے نافے میں جا کر اس کے پیٹ میں جا کر مشک بن جاتا ہے، جس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ سونا بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا خالص مشک قیمتی۔ اور اسی پتے پر بھیڑ بیٹھتی ہے، اسی پتے پر بھیڑ بیٹھتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے، اور اپنے میں چھتے میں جاتی ہے اور زہر تیار کرتی ہے، ڈنک مارتی ہے تو آدمی کا جسم پھول جاتا ہے۔ اور اسی پتے پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد تیار کرتی ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم تیار کرتا ہے۔ بکری نے کھایا تو یہ میگنی بن گیا، اور ہرن نے کھایا تو مشک بن گیا، اور بھیڑ نے چوسا تو زہر بن گیا، اور شہد کی مکھی نے چوسا تو شہد بن گیا، اور ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بن گیا۔ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ کس کی کاریگری؟ دنیا میں کوئی ایسا کاریگر ہے؟ امریکہ یورپ میں آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایسا کاریگر ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مشین میں پلاسٹک آپ نے ڈالی اور مشین کے ایک منہ سے ایک طرف سے گلاس نکل آیا، دوسری طرف سے پلیٹ نکل آئی، تیسری طرف سے لوٹا نکل آیا، چوتھی طرف سے جگ نکل آیا، مگر وہ پلاسٹک ہی رہے گا، شکلیں بدل جائیں گی۔ پلاسٹک کا لوٹا، پلاسٹک کا گلاس، پلاسٹک کی تشتری،
ایسا تو کوئی کاریگر نہیں ہے کہ مشین کے اندر ڈالے تو پلاسٹک اور ایک طرف سے نکلے شہد اور دوسری طرف سے نکلے مشک اور تیسری طرف سے نکلے ریشم. ہے ایسا دنیا میں کوئی کاریگر؟ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ کس کی کاریگری؟ ایک چیز کو 5 حقیقتوں میں اللہ بدل رہا ہے. یہ خدا کی وحدانیت کی دلیل. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں؟ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے؟ زمانے کو یہ سلیقہ کہاں؟ مادے کو یہ سلیقہ کہاں؟ مادہ تو اندھا و بہرا ہوتا ہے. چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے؟ ستمگاری میں. کوئی معشوق ہے اس پردے زنگاری. تو میں نے شہتوت کے پتے اور شہتوت کے پھل سے اللہ کو پہچانا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا مختلف آوازوں سے میں نے اللہ کو پہچانا. اگر 4 ارب انسان ہیں تو 4 ارب دنیا میں آوازیں. 32 ایک یعنی 32 دان، وہی جبڑا، وہی کوا، وہی تالو، وہی حلق، وہی ہونٹ، مگر ہر ایک کی آواز الگ الگ. کسی کی آواز طوطے جیسی، کسی کی آواز بلبل جیسی، کسی کی آواز مینا جیسی، اور معاف کیجئے کسی کی آواز کوے جیسی. کہیں کہیں تو یہ 4 ارب انسان ہیں. سب کے غور کیجئے تو ظاہر میں سب کے جبڑے یکساں ہیں مگر آوازیں الگ الگ ہیں. مختلف آوازوں اور مختلف زبانوں سے میں نے اللہ کو پہچانا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا مختلف آوازوں سے میں نے اللہ کو پہچانا. اگر 4 ارب انسان ہیں تو 4 ارب دنیا میں آوازیں. 32 ایک یعنی 32 دان، وہی جبڑا، وہی کوا، وہی تالو، وہی حلق، وہی ہونٹ، مگر ہر ایک کی آواز الگ الگ. کسی کی آواز طوطے جیسی، کسی کی آواز بلبل جیسی، کسی کی آواز مینا جیسی، اور معاف کیجئے کسی کی آواز کوے جیسی. کہیں کہیں تو یہ 4 ارب انسان ہیں. سب کے غور کیجئے تو ظاہر میں سب کے جبڑے یکساں ہیں مگر آوازیں الگ الگ ہیں. مختلف آوازوں اور مختلف زبانوں سے میں نے اللہ کو پہچانا. حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے ایک کوٹری سے اللہ کو پہچانا. غور فرمائی، میں نے ایک کوٹری سے اللہ کو پہچانا. ایک کوٹری ہے جس کے اندر کی دیوار سونے کی ہے اور باہر کی دیوار چاندی کی ہے، اور اس کو اس طرح بند کیا گیا ہے، کوٹری کو ایسا مڑ دیا گیا ہے کہ ہوا تک کے بھی آنے اور جانے کی گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹروں سے اور سائنسدانوں سے پوچھو کہ جو کوٹری اس طرح بند کر دی گئی کہ جس میں ہوا تک کے بھی آنے اور جانے کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی جانور سانس لے رہا ہوگا، اس میں کوئی زندگی پل رہی ہوگی، اس میں کوئی زندگی پنپ رہی ہوگی، تو کہیں گے توبہ کرو، جہاں ہوا تک کی بھی نہیں آ سکتی اور جا سکتی وہاں کون زندگی پنپ رہی ہوگی. مگر ایسی ہی کوٹری کی دیواریں ٹوٹتی ہیں اور اسے جیتا جاگتا جانور برآمد ہوتا ہے. اس سے میں نے اللہ کو پہچانا کہ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ زندگی اتنی بند کوٹری میں کس نے پہنچائی؟ تو شاگردوں نے کہا حضرت بات گول بول ہے، ذرا کھول دیجئے. فرمایا اللہ کے بندے، مرغی کے انڈے سے میں نے اللہ کو پہچانا. مرغی کا انڈا ایک کوٹری ہی تو ہے اور اس کے اندر کی دیوار سونے کی ہے یعنی زردی، اس کے اوپر سفیدی ہے. پھر اس کو ایسا بند کیا گیا، ایسا مڑ دیا گیا ہے کہ ہوا تک بھی نہیں جا سکتی اور آ سکتی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں زندگی سانس لے رہی ہوگی، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کوئی حیوان پنپ رہا ہوگا. آج تو فارم کے انڈے چل گئے، ورنہ 20 اور 30 سال پہلے مرغی کے نیچے انڈے رکھے جاتے تھے. 21 دن کے بعد اس کی دیواریں ٹوٹتی تھیں اور جیتا جاگتا چوزا برآمد ہوتا تھا.
کس نے پہنچائی وہاں زندگی؟ روس اور امریکہ پہنچاتے ہیں؟ زمین سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے ہیں؟ زمین سے آتے ہیں یا آسمان سے آتے ہیں؟ یہ کس کے تیر ہیں؟ کس کی کماں سے آتے ہیں؟ اگر اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں تو کون سی انگلیاں وہاں زندگی پہنچا رہے؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ نہیں بنی، بلکہ اس کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا اکیلا ہے۔ یقین فرمائیے، اگر بنانے والے چند ہوتے تو دوستو اتنی کھینچا تانی ہوتی، ایک گاؤں میں 2 پردھان نہیں سما سکتے، 2 بادشاہ در اقلیم نگنجند، 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ بادل کا دیوتا الگ ہوتا، اور پانی کے دیوتا الگ ہوتا، اور سورج دیوتا الگ ہوتے، اور چندرما دیوتا الگ ہوتے، ایک ہریالی بھی دکھائی نہ دیتی، کیونکہ ایک پودا بھی جب زمین سے نکلتا ہے تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، میں تو مسجد و مدرسے کا آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ آپ ایگریکلچر سے واقف ہیں۔ ایک پودا بھی زمین سے سر نہیں نکال سکتا جب تک زمین سے آسمان تک ساری طاقتیں اس کے مطابق نہ ہو جائے، یعنی زمین سے اس کی ضرورت کے بقدر نمی ملے، سورج سے اس کی ضرورت کے بقدر روشنی ملے، گرمی ملے، چاند سے اس کی ضرورت کے بقدر روشنی ملے۔ اگر سورج کا خدا الگ ہوتا، چاند کا خدا الگ ہوتا، پانی کے دیوتا الگ ہوتے، اب پانی کا دیوتا کہتا کہ ہم اس کو پانی دیں گے، پودا اگائیں گے، تو سورج کہتا کوئی ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم حاکم بقلم خود ہیں۔ وہ اپنی حرارت اور گرمی کو لے کر الگ ہو جاتا۔ چاند کہتا ہم کسی کے نوکر ہیں، ہم حاکم بقلم خود ہیں۔ تو ایک پودا بھی ہرا دکھائی نہ دیتا زمین پر۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین پر اللہ کے سوا چند خدا ہوتے تو نظام ارض و سما درہم برہم ہو جاتا۔ تو کائنات کا بنانے والا، اور بنانے والا اکیلا۔ اور دوستو، جس طرح وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، یہی بات آپ کے دل میں نہیں بیٹھی۔ ایک سپاہی کو دیکھ کر آپ کی نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں، ایک داروغہ کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، آپ اس کو مالک حیات و موت سمجھتے ہیں۔ جس طرح اللہ اکیلا اپنی ذات میں، اسی طرح اپنے اختیارات میں بھی اکیلا ہے۔ نفع اور نقصان تنہا اللہ کے ہاتھ میں، عزت و ذلت تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مرض و شفا اللہ کے ہاتھ، اولاد دینا اور اولاد سے محروم کرنا یہ خالص خدائی اختیار ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، نوکروں، راجہ مہاراجہ، بڑی حویلی ہے، ہزاروں بیگھے زمین ہے، مگر ایک چھوٹے سے بچے، ایک چھوٹی سی اولاد سے محروم ہیں، گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، اور اسی کا نوکر جو اس کا کھیت جوتتا ہے، جو اس کی بھینس اور گائے کے لیے چارہ لاتا ہے، اس کے جھوپڑے میں اور اس کے چھپر کے نیچے 7 بچے ہرن کے بچوں کی طرح کلیلیں بھر رہے۔ یہ کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمان و زمین کا، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے دے، جس کو چاہے لڑکا دے دے، جس کو چاہے لڑکا اور لڑکی دونوں دے دے، اور جس کو چاہے محروم کرتے، کوئی اس کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کے قلم کو مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اس کی مطلق العنانی، یہ ہے اس قادر قیوم کی قدرت اور اس کا اختیار۔ راجہ مہاراجہ، ان کا گھر سونا ہے، اور ان کے نوکر کے گھر میں چہل پہل، رونق۔ یہ مرحلہ بھی میری حیرتوں نے دیکھ لیا، یہ مرحلہ بھی میری حیرتوں نے دیکھ لیا۔
بہار میرے لیے اور میں تحت آمن. سارے ایریا سے تمام چیزیں مہاراج کے ہاتھ سے ملتی ہیں اور مہاراج ایک اولاد سے محروم. اللہ کے سامنے راجا اور مہاراجا اور بادشاہوں کی بے بسی کا یہ ثبوت ہے. لیکن آپ کی آنکھیں چاہیے, آپ کو عقل چاہیے. تو نفع اور نقصان, مرض اور شفا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شریک, نہ کوئی اس میں نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک. اگر شریک ہوتے تو امام الانبیاء شریک ہوتے. لیکن کیا کیجئے کہ امام الانبیاء 5 وقتہ نماز میں دعا کیا کرتے تھے. امام الانبیاء دعا کرتے تھے, اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ, جو کچھ آپ دینا طے کر دیں اسے کوئی ہاتھ روک نہیں سکتا, اور جو چیز آپ روک لیں اسے کوئی ہاتھ دلوا نہیں سکتا. کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی ایک بہانہ ہے, خدا دیتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی, آپ اعلان کیجئے کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. اے نبی محترم, اے سید الرسول, اے امام الانبیاء, اپنی لاچارگی اور خدا کی چارہ سازی کا آپ اپنے منہ سے اعلان. قل اللہم مالک الملک, آپ کہیے کہ اے اللہ, تو ہی ہے راج پاٹ کا مالک, تو ہی ہے بادشاہی اختیارات رکھنے والا, اور کوئی نہیں. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہے آپ بادشاہت دے اور جس سے چاہے آپ بادشاہت لے لیں. بڑے بڑے منسٹر اور بڑے بڑے اقوام عالم کے لیڈر جہاز پہ چڑھے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم چمن ڈنگرے نیس, ہم سے بڑا کوئی جانور نہیں, کہ ہم لوگوں کے سروں سے گزر رہے ہیں. اور اللہ جب چاہتا ہے بڑے سے بڑے مغرور کو اس کی اوقات بتا دیتا ہے. جا رہے ہیں فراٹے بھرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں, جہاز میں, اور مغرور ہیں کہ ہم لوگوں کے سروں سے گزر رہے ہیں, اور قدرت اپنا کرشمہ دکھاتی ہے. یعنی جہاز کے اندر ذرا سی کوئی خرابی پیدا ہو گئی, ٹنکی میں آگ لگ گئی, یا کسی بڑے پرندے سے جہاز ٹکرا گیا, یا اور کوئی مشینری فیل ہو گئی, تو کیا ہوتا ہے پھر؟ کبوتر کی طرح ناچتے ہوئے زمین پر آتے, کبوتر کی طرح ناچتے ہوئے زمین پر آتے ہیں. یہ ہے خدائی اختیارات کے آگے بڑے سے بڑے لیڈر اور بڑے سے بڑے حکمراں کی حیثیت. Allahu Akbar, 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 Allahu